اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی ایسی گزارو جیسے راہ چلتا مسافر. ہماری زندگی ہے پیسنجرز والی یا موونگ ٹریولرز والی. ہم نے تو آج زندگی مقیم بن کے گزار رہے ہیں. میں امریکہ میں رہتا ہوں, یہ میرا گھر ہے. میرے پیارو, ہمارا گھر امریکہ نہیں, ہم سب کا گھر قبر ہے, قبرستان. آج مسلمانوں نے دنیا کو دین پہ ترجیح دے دی. 23 گھنٹے دنیا میں گزرتے ہیں, 1 گھنٹہ سے مچھلی کے لیے پانی ہے, ایسی مسلمان کے لیے مسجد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری اٹھائی کچرے سے, چھوٹے کانے والی. کہا میرے صحابہ اس بکری کی اپنے مالک کے کیا حیثیت ہوگی؟ کیا یا رسول اللہ بڑی گندی اور ذلیل اور گھٹیا. کہا اس کائنات کے بنانے والے جس نے اس کائنات کو بنایا اس کے نزدیک اس کی حیثیت سے مردہ بکری سے بھی گھٹیا اور ذلیل ہے. میرے پیارو آج سب اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. فرمایا مجھے اپنی امت کے فقر کا ڈر نہیں ہے. ڈر اس وقت کا ہے جب امت پہ دنیا چھوڑی جائے گی اور یہ ویسی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے جیسے پچھلی قوم نے ہلاک کیا. میرے پیارو ہمارے ہاتھ سے اسمارٹ فون گر جائے فرش پہ, سڑک پہ, ہماری آخرت کو مقصد بنا کے زندگی گزارے گا. اللہ اس کے احوال کو جمع کر دیں گے, اس کے کاموں کو جمع کر دیں گے, اس کے دل کو غنی کر دیں گے, اور کیا کریں گے؟ دنیا کو ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈالیں گے. آج میرے پیارو ہمارا سب سے بڑا دشمن دنیا نہیں, دنیا کی محبت ہے. کشتی اور پانی ساتھ ساتھ ہیں. کشتی پانی سے اوپر ہونی چاہیے. اگر پانی کشتی کے اندر گیا کشتی ڈوب جائے گی. آج مسلمانوں کے اندر دنیا گھس چکی ہے میرے پیارو. ایک آدمی نے مولوی صاحب سے کہا, مولوی صاحب میرے کنویں میں نا 4 کتے گر گئے ہیں, پانی پیتا ہوں وہ کیا ہوگا؟ کب ناپاک ہو گیا. مولوی صاحب نے کہا کیا کروں؟ تو مولوی صاحب نے کہا اتنے دفعہ ہلتا ہے, 100 دفعہ ہلتا ہے. رات کی نیند غائب, ایک اسکریچ لگ گیا آئی فون پہ, رات کی نیند غائب ہو گئی. فون کو ہلا کے دیکھا, ٹھیک ہے نا, کچھ ہے تو نہیں. حالانکہ فون تصویروں سے ویڈیو سے بھرا ہوا ہے, پھر بھی اتنی تکلیف. یہ قرآن ہاتھ سے گر جائے, اللہ کے رسول کے ناموں سے بھرا, کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے ایسی؟ سچ بتا دو یہ تکلیف ہوتی ہے؟ ایسے چوم کے رکھ دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. کبھی افسوس ہوا میرے ہاتھ سے اللہ کی کتاب گر گئی, میرے ہاتھ سے اسٹیو جاب کا فون گر گیا, ہوئے ہوئے میرا تو حالت ہوئی. میری رات کو فلیٹ سے نکلا, ایک ساتھی کی رات کو گاڑی چوری ہو گئی, وہ باہر نکلا ہوں گاڑی چوری ہو گئی. مسجد میں آیا اور رو رہا ہے, ان کا شاید اللہ یاد ہے, کہا نہیں میری گاڑی چوری ہو گئی. سلام پھیرا, جی گاڑی چوری ہو گئی. 1 مہینے تک گاڑی چلا چھوڑ گئی. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہے اس سے بہتر فجر کی 2 رکعت سنت ہے. کبھی ہمیں فجر کی فرض نماز سن کے افسوس ہوا, نیند اڑ گئی, آج میری نماز چھوٹ گئی. میرے پیارو ہم یہ دنیا کی محبت نے, ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اللہ اس کے دل کو اندھا کر دیں گے. فرمایا جو دنیا کو مقصد بنا کے زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے حالات کو پھیلا دیں گے اور پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے اس کی زندگی. تم لوگ ہم لوگ دین سیکھتے نہیں, مولویوں کو اڑانا شروع کر دیں. کہا جی مولویوں, وہ کہہ رہے ہیں اتنے ڈول نکالے, تم کہہ رہے ہو ناپاک ہے. تو کہا واپس ان مفتی صاحب کے پاس جاتا ہوں. مفتی صاحب سے کہا مفتی صاحب آپ نے کہا تھا وہ کتے پانی میں گر گئے, تو آپ نے کہا اتنے ڈول نکالو, میں نے نکال لیا. مفتی کہہ رہے ہیں پانی ابھی بھی ناپاک ہے. کہا بھائی کنویں سے کتے نکالے, کہا کتے تو نہیں نکالے. تو جب تک یہ اندر سے کتے نہیں نکلیں گے نا میرے پیاروں, نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے, ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے. ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بدنظری شروع کر دیتے ہیں. مجھے مچھلی پکڑ رہا ہوں. کہا اچھا یہ کوئی کام ہے؟ کہاں کام ہے. کہا کتنی پکڑتے ہو؟ کہا 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. کہا کتنی مچھلیاں؟ کہا 20-25. کہا بس؟ کہا بس نہیں یار بہت ہے, میرے 2 بچے میاں بیوی 10 کھاتے ہیں, 10-15 بیچ جاتے ہیں, گھر چلتا ہے. کہا اچھا تم کام بڑھا دو. کہا کیوں بڑھاؤں؟ کہا کام بڑھاؤ گے 8-10 گھنٹے مچھلیاں بڑھیں گی. کہا تو کیا ہوگا؟ کہا 100 مچھلیاں. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی ہے, میں 100 کیا کروں؟ کہا بیچ دینا. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا چند دن بیچو گے, ایک فشرمین ساتھ ہائر کر لینا. کہا پھر کیا ہوگا؟ دونوں پکڑو گے 400 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 25-30 مچھلی میں پوری ہو, 400 کا کیا کروں گا؟ کہا بیچتے رہنا, ایک یاٹ خرید دینا. کہا یاٹ سے کیا ہوگا؟ کہا 500-1000 مچھلی آئے گی. کہا میری ضرورت تو 20-25 مچھلی میں ہو رہی ہے, میں 1000 کا کیا کروں گا؟ کہا اس کو بیچ دینا, ایک گھر بنانا, AC لگانا, بیڈ روم بنانا, زبردست بیڈ. کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر جب بیٹھے گا بڑی زبردست نیند آئے گی. اور رکھ کے ایک منہ پہ چماٹ مارا, کیونکہ ابھی بھی سو رہا ہوں, تو نے اتنا لمبا پروگرام مجھے سونے کا, ابھی سوئی تو رہا ہوں, اتنا لمبا پروگرام 10 گھنٹے 12 گھنٹے دبئی چائنا, کیا کرنا ہے؟ کھانا اور پکانا. اس کے لیے اتنی محنت میرے پیار. ہمارا کیا مقصد کیا بنا ہے؟ آج مجھے تو افسوس ہوا یہاں کے ریسٹ روم رکھا ہوا ہے, گندے کمرے کا نام ریسٹ روم, یہاں جا کے ریسٹ ملے گا. یہ ریسٹ روم ہے میرے پیار؟ یہ تو ریسٹ روم ہے. تو غار میں 309 سال سلایا اور کیا کیا؟ ان پہ اپنی رحمت کو وسیع کر دیا اور ان کے دنیا کے سارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دی. یہ قرآن ہے میرے پیارو. جب آپ اس گندے ماحول کو چھوڑ کے غار میں نہیں مسجد میں پناہ لوگے اور پھر وہاں جا کے سو گے بھی اور تلاوت بھی اور تہجد بھی اور نفل بھی اور دعوت بھی اور ذکر بھی اذکار بھی, بتاؤ اللہ ہمارے کام کیسے بنائے گا؟ میرے پیارو ہم کرکٹرز, ہم لالچی ہوتے ہیں, ہم پیسے کے لیے ملک کے لیے بھی کھیلتے تھے, لیکن بغیر پیسے کے لیے وقت ضائع کرنا یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا.
حضرت علی حضرت عمر فرماتے ہیں میں تمہیں دو کاموں میں لگا دیکھوں، یا تو آخرت بنا رہے ہو یا حلال روزی کما رہے ہو. تو بھائی ہم پیسے کے لیے اگر نہیں کھیلیں گے تو شاید پکڑ ہو جائے، وہ تو مفتیوں سے پوچھنا پڑے گا. تو ہم جو ہے نا ہم پروفیشنل لوگ ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں. ہمیں تبلیغ میں کیا نظر آئے کہ اتنی بڑی دنیا چھوڑ دی میرے پیارے. اور میں ابھی فقیر نہیں ہوں، اللہ کے فضل سے ابھی یہاں 2 مہینے پہلے میچز ہوئے تھے 3، اور ایک پلیئر کو $1,00,000 ملے تھے. $1,00,000 چھوڑنا آسان کام نہیں ہے. ہمارے کئی لڑکوں نے چھوڑے، کیوں؟ کہ انہیں اس سے بہتر بہت جگہ مل رہا ہے. بھائی ڈالر کیوں کمانے ہیں؟ اس کی وجہ ہوگی نا، زندگی اچھی ہو جائے. ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا تو ایک آدمی آیا ساتھ میرے جیسا احمق، کہا بھائی خیریت ہے، کیا کرو؟ ٹھنڈ مجھے لگ رہی تھی. اب گاڑی ان کی گیلی ہو گئی، پانی آ گیا. اب جب ہم اس گاڑی میں بیٹھیں گے اس میں بدبو آئے گی جاتے، لیکن 10 منٹ بیٹھیں گے بدبو ختم ہو جائے گی. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ یہاں کے ٹوائلٹس تو بہت اچھے ہیں، اب ہمارے یہاں ٹوائلٹس میں جائے بدبو سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن 10 منٹ آدمی بیٹھتا ہے پھر میسیجز چیک کرتا ہے، بدبو ختم ہو جاتے. کیوں؟ کہ یوز ٹو ہو جاتا ہے بدبو کا. میرے ساتھ پرفیوم شاپ پہ چلیں، بہت خوشبو آئے گی، 2-4 پرفیوم چیک کی، اب خوشبو آنا بند ہوگا. کافی سونگو، خوشبو آنا بند. یہ تبلیغ کا کام کافی سونگنا ہے. یہ اس کفر اور شرک کے ماحول میں یہاں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا. ایمان کو اس ماحول میں سمجھنا ایسی ہے باتھ روم میں پرفیوم چیک کرنا، کیا کون سا پرفیوم اچھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. ایمان کو بے ایمانی کے ماحول میں، تبلیغ والے کہہ رہے ہیں بے ایمانی کے ماحول سے نکلو. جھوٹ، غیبت، شرک، بت پرستی، فلاں پرستی، 360 بت تو سب سے پہلے نکالتے ہیں اس ماحول سے. وہ کیوں اللہ نے اصحاب کہف پورے قرآن میں ایک سورت نکال دی. اصحاب کہف نے کیا کیا تھا میرے پیارو؟ انہوں نے اس گندے ماحول کو چھوڑا تھا شرک کے، اور پناہ لی تھی کا غار میں. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے شرک کے ماحول کو چھوڑا اور ان کی پوجا چھوڑی جن کو انہوں نے معبود بنایا تھا، اللہ نے ان کو نہ نماز سے وعدے پورے ہوں گے نہ تلاوت سے وعدے پورے. نماز رزق کو کھینچتی ہے، ہماری نماز نے ہمارے رزق کو دبئی اور چائنا پہنچا دیا. نماز فحاشی بے حیائی روکتی ہے. ہم نماز پڑھ کے غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بدنظری شروع کر دیتے ہیں. مجھے کعبے میں طواف میں ایک لڑکے نے کہا سعید بھائی میں نے آج 15 طواف کیے لیکن ظالم بدنظری سے نہیں بچ پاتا. میں نے کہا بھائی فیلڈنگ کی الگ محنت ہے، بیٹنگ کی الگ محنت ہے. تم نے فیلڈنگ کی محنت نہیں کی، کیچ کیسے پکڑو گے؟ تم نے طواف تو کیا لیکن یہ جو نظروں پہ بریک لگانے کی اس کی الگ محنت ہے، وہ تم کرتے نہیں. اور اگر طواف پہ تم بدنظری کرتے رہے تو پوری دنیا میں اس گناہ سے نہیں بچ سکو گے. یہ اتنا خطرناک جگہ ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے جس نے احرام کی حالت میں کوئی گناہ کیا موت تک اللہ اس پہ ٹھپا لگا دیتے ہیں، یہ اس گناہ سے کبھی بچ نہیں سکے گا. بہت بڑی توبہ چاہیے، بہت بڑی. تو نماز احرام کی حالت میں غیبت کر دی، احرام کی حالت بدنظری کر دی، جھوٹ بول دیا میرے پیارے. تو پہلا دشمن دنیا کے، اس لیے تبلیغ میں نکالتے ہیں. آپ کو ایک آسان مثال بتاتا ہوں. اب یہ بارش ہوئی ہے نا بڑی شدید، میں پورا گیلا ہوں، جیکٹ پہنی، ٹھنڈ لگ رہی تھی. آپ کی مسجدیں بہت زیادہ ٹھنڈی ہیں تو میں